الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ کا بے پناہ احسان کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر سے دین متین سمجھنے کے لیے جمع کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اور جو دین سمجھ آئے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ 13 رجب المرجب کل گزری، مولا المسلمین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت۔ بنیادی طور پر اس چیز کو یاد کر لے، کسی بھی ہستی کے تاریخ پیدائش یا تاریخ وصال میں اختلاف ہو، یہ کوئی اہم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہوتا ہے، بعض کے نزدیک تاریخ کچھ اور ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک تاریخ کچھ اور ہوتی ہے۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض محدثین نے 8 ربیع الاول لکھا، بعض نے 9 کو لکھا، بعض نے 12 کو لکھا، بعض نے 14 کو بھی لکھا۔ مسئلہ تاریخ کا نہیں ہوتا، اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمیں سبق دیا ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، وہ پہلی تاریخ کا ہو یا آخری تاریخ کا ہو۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے سبق کو یاد کرنا، اس کو سمجھ لینا، اس پر عمل کر لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد شیر خدا خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول مولا المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم پیدائش 13 رجب المرجب بعض مؤرخین کے نزدیک ہے جو کل گزری ہے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں اور آپ کی تعلیم کے حوالے سے چند ایک باتیں آج کی نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں علی بھی ہوگا۔ یہ دونوں مجھ سے بچھڑیں گے اور حوض کوثر پہ پھر دونوں اکٹھے آ کے مجھ سے ملیں گے، کہ جہاں علی ہوگا، جہاں علی کا فیصلہ ہوگا وہ حق پہ ہوگا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا، اور اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے سوال کا بھی جواب دے لیں گے، کیونکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعویٰ ہے، سلونی اما شئتم، تم مجھ سے جس قسم کا بھی سوال کرنا چاہو کر سکتے ہو، زمین کے متعلق ہو یا آسمان کے متعلق ہو، زمین و آسمان کے درمیان جو چیز بھی ہے جس کے بارے پوچھو گے علی اس کا جواب دے گا۔ اب ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی پوچھا جائے گا آپ اس کا جواب دیں گے۔ فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ تو اس نے بڑا انوکھا سا سوال کیا، کہنے لگے آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ سے کچھ بھی پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب دیں گے اور ہمیں سمجھائیں گے، تو میرا سوال یہ ہے، اور آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن سے اس کا جواب نکال کے دوں گا،
تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو داڑھی ہے، وہ شخص حضرت علی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو داڑھی ہے وہ بڑی گھنی ہے، اور مولا علی کی داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی کہ جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے نا تو آپ کی داڑھی کا سایہ آپ کی چھاتی پہ پڑتا تھا۔ اتنی گھنی داڑھی تھی مولا علی کی، قد مبارک چھوٹا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی، اور جسم جو تھا وہ موٹا تھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اس شخص نے کہا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہے اور اس کا سایہ آپ کے سینے پہ پڑتا ہے، لیکن میری جو داڑھی ہے وہ تنکا تنکا کہیں کہیں ہے کہیں کہیں نہیں ہے، تو بتائیں پھر اس کا جواب قرآن سے کیسے نکالیں گے؟ اب مولا علی مدینۃ العلم، مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور دروازے کی یہ شان ہوتی ہے کہ آنے والا بھی اس سے ملتا ہے، جانے والا بھی اسی سے ملتا ہے۔ شہر مصطفیٰ میں آنے کے لیے علی کو آتے وقت بھی ملنا پڑے گا، جاتے وقت بھی ملنا پڑے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آنا دار الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن حکمت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو علم نفع بخش ہوتا ہے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے سوال کیا کہ آپ کی داڑھی گھنی ہے، میری داڑھی کا تنکا تنکا کہیں کہیں ہے، تو آپ نے ابھی دعویٰ کیا کہ جو سوال پوچھو گے قرآن سے جواب دوں گا، تو آپ بتائیں یہ آپ کی اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جن کی دل کی کھیتیاں نرم ہوتی ہیں وہاں سبزہ کھل کے اگتا ہے۔ جن کی دل کی کھیتیاں نرم ہوتی ہیں، اللہ رسول کے نور کی روشنی ہوتی ہے، وہاں سبزہ کھل کے اگتا ہے، اور جن کی دل کی کھیتی سخت ہو جاتی ہے کہیں کہیں تنکا تنکا اگتا ہے۔ کہا یہ بھی کوئی مشکل سوال تھا کہ تیری میری داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں آیا؟ اور دوسرا شخص آیا، اس کا یہ دعویٰ تھا یہ جو قدری لوگ ہوتے ہیں نا یہ تقدیر کے منکر ہوتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو طاقت بھی ہے وہ انسان کے پاس ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جب سب کام انسان ہی کرتا ہے تو اصل طاقت بھی انسان کے پاس ہی ہے، اس لیے اللہ کی ذات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ قدری لوگوں کا ایک بنیادی نظریہ ہے۔ اب اس سوچ کا ایک بندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ساری طاقت تو انسانوں کے پاس ہے، جو کرتا ہے انسان کرتا ہے، اور انسان ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے دعوے پہ پھر غور کر۔ اس نے کہا جو کرے گا انسان کرے گا اور انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لے انسان سب کچھ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ میں کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں زمین سے اٹھا لے۔ اس نے اٹھا لیا۔ فرمایا چل اب دوسرا بھی اٹھا کے دکھا۔ اب دونوں پاؤں زمین سے اٹھا اور مجھے کھڑا رہ کے دکھا۔ تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اختیار انسان کے پاس نہیں بلکہ رب کے پاس ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم، اتنا وسیع علم ملا۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ حضور آپ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو رزق انسان کے نصیب کا ہے وہ انسان کہیں بھی ہو کیسی بھی حالت میں ہو اس کو مل کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے نصیب کی لکھ دی ہے وہ ہر صورت ہمیں ملے گی۔ اور یہاں پر میں ضمناً ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نصیب لکھے ہیں کہ یہ رزق ہے یہ اسی بندے کو ملے گا، لیکن اپنا ہی رزق حلال کر کے لینا ہے یا حرام کر کے لینا ہے اس کا اختیار بندے کو دیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پانی کا گھونٹ پیتے ہیں تو وہ آپ نے اپنے نصیب کا پیا ہے، آپ نے کسی کا نصیب نہیں چھینا۔ آپ نے کوئی لقمہ کھایا تو وہ آپ نے اپنا نصیب کھایا ہے، آپ نے کسی کا حق نہیں چھینا، کسی کا نصیب نہیں چھینا۔ اچھا وہ لقمہ تھا آپ کے ہی نصیب میں، لیکن اب دیکھا یہ چاہے گا کہ اس نے وہ لقمہ حلال طریقے سے کمایا ہے کہ حرام طریقے سے کمایا ہے۔ تو میں کہتا ہوں افسوس نہیں ہے اس بندے پہ جو اپنے ہی نصیب کو حرام کر کے کھا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جو میرے نصیب کا ہے وہ میں نے ہی کھانا ہے، جو میرا نصیب ہے وہ میں نے ہی کمانا ہے۔
لیکن حیرت ہے اس بندے پہ جو اپنا نصیب خود کھاتا ہے اور اس کو بھی حرام کر لیتا ہے۔ اس کا اتنا یقین تو کم از کم اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے نا کہ میرے مالک نے جب میرا نصیب لکھ دیا ہے تو وہ مجھے ہی ملے گا، مجھے کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے، اس کے پاس کوئی پرزہ ٹھیک ہونے کے لیے آتا ہے، وہ پرانے پرزے کو ہی ٹھیک کر دیتا ہے اور آنے والے گاہک سے نئے پرزے کے پیسے لے لیتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کا پرزہ خراب ہو گیا تھا، میں نے بدل دیا ہے۔ حالانکہ اس نے بدلا، حالانکہ پرانے کو ٹھیک کر کے اس نے نظام چلا دیا ہوتا ہے۔ آپ کو جو اس سے پیسے ملے وہ آپ کا ہی نصیب ہے، لیکن افسوس نہیں ہے کہ اپنا نصیب خود ہی حرام کر رہے ہیں۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نصیب میں رزق لکھ دیا۔ بندہ کہنے لگا آپ کا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ جو رزق بندے کے نصیب میں ہے وہ کہیں بھی ہو اس کو ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمارا عقیدہ ہے۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے اگلا سوال کیا کہ اگر چار دیواری ہو اور وہ اس طرح بند کر دی جائے کہ اس میں سورج کی کرن بھی داخل نہ ہو سکے، اس طرح بند ہے چار دیواری، کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دان نہیں، ایک سورج کی کرن بھی اندر نہیں جا سکتی، اور اس کے اندر ایک بندہ موجود ہے اور اس کے نصیب میں رزق ہے، اب آپ بتائیں اس کو رزق کیسے ملے گا؟ چار دیواری اس طرح بند ہے کہ سورج کی روشنی بھی داخل نہیں ہو سکتی، لیکن بندے کے نصیب میں رزق ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ تو کہتے ہیں بندہ کہاں بھی ہو جیسا بھی ہو رزق اس کو مل جاتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھنے لگے پہلے یہ بتا، جو بندہ اندر موجود ہے اگر اس کا آخری وقت آ جائے تو اس چار دیواری کے اندر عزرائیل روح لینے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ اس نے کہا جب آخری وقت آیا تو عزرائیل تو وہاں بھی پہنچے گا۔ تو فرمایا سن، جب عزرائیل وہاں روح لینے جا سکتا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا فرشتہ میکائیل اس کا رزق لے کے بھی جا سکتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوگی کہ روح لینے کے لیے فرشتہ جائے اور نصیب کا رزق نہ پہنچے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میرے نبی نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک دن مولا علی سے اور سوال ہوا، حضور آپ سے جو سوال پوچھا جاتا ہے آپ بڑی چٹکی بجا کے اس کا جواب دے دیتے ہیں اور بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے، آپ کو اتنا علم کیسے مل گیا؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دو باتیں عرض کی، فرمانے لگے بھائی سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میری بالکل چھوٹی سی عمر تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 30 برس تھی اس وقت مولا علی کی پیدائش ہوئی ہے۔ مولا علی حضور سے 30 برس چھوٹے ہیں اور مولا علی نے اپنا بچپن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشان اقدس میں گزارا ہے۔ اور مولا علی فرمانے لگے جب میں چھوٹا سا تھا حضور مجھے اپنے سینے پہ لٹاتے تھے اور پھر حضور اپنی زبان اقدس منہ سے باہر نکالتے تھے اور علی حضور کے سینے پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا کرتا تھا۔ وہ جو حضور کا لعاب دہن میں نے چوسا اس کی برکت سے اللہ نے میرا سینہ کھولا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ علی جب میں دنیا سے پردہ کروں تو مجھے غسل تم نے دینا ہے، یہ حضور کی وصیت ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب میں نے غسل نہیں دیا اور مجھ میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ میں آپ کو غسل دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت کو پھر دہرایا اور فرمایا علی یہ ہماری وصیت ہے کہ جب ہم دنیا سے پردہ کریں تو ہمیں غسل تم دو گے۔ عرض کی حضور آپ ڈیوٹی کسی اور کی نہیں لگا دیتے کہ وہ آپ کو غسل دے دے؟ حضور نے تیسری بار جملہ دہرایا اے علی ہمیں تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں غسل تم دو گے۔ اور جب تیسری بار مولا علی نے یہ عرض کی نا کہ آقا آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے تو میرے محبوب نبی پاک رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھبرانے کی بات نہیں ہے، غسل دینا تمہارا کام ہے اور تمہاری مدد کرنا اس وقت بھی مصطفیٰ کا کام ہوگا، تم غسل دینے کی تیاری کرنا۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنکھ کے نیچے ابرو مبارک تھے نا یہ بہت زیادہ گنے تھے
اور حضور کی جو ناف مبارک تھی وہ بہت زیادہ گہری تھی۔ اب جب میں حضور پہ پانی بہاتا تھا تو کچھ پانی یہ آنکھوں کے اوپر جمع ہو جاتا اور کچھ پانی حضور کی ناف مبارک کے اوپر جمع ہو جاتا۔ جب میں غسل دے کے فارغ ہوا تو میں نے پہلا تصور جو میرے اندر آیا وہ یہ تھا، خیال جو آیا وہ یہ تھا کہ میں کپڑا لوں تو یہ پانی صاف کر دوں، جو ناف مبارک کے اوپر جمع ہے اور جو آنکھوں کے اوپر پانی جمع ہے میں اس کو کپڑے سے صاف کر دوں۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا اے علی کپڑے سے صاف نہیں کرنا، اور مولا علی فرمانے لگے میں نے پھر کپڑا نہیں پکڑا بلکہ اپنے ہونٹ لگا کے اس پانی کو چوس لیا، جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا اللہ نے علی کا سینہ علم کے لیے کھول دیا۔ یہ اس پانی کی برکت ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لگا تھا اور علی نے اس کو چوسا تھا۔ اب اس لیے اللہ نے مجھے اتنا وسیع علم دیا۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام۔ اور بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جناب عمر کے زمانے میں جو چیف جسٹس تھے وہ مولا علی تھے۔ اب بہت سارے فیصلے ایسے بھی ہیں جن میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا کہ عمر فیصلہ ایسا نہیں ایسا کرے، اور جناب عمر نے ان فیصلوں سے رجوع کیا ہے۔ یہ ہے گفتگو کا ایک حصہ۔ اور دوسرا پیغام عام عوام کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، آج جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ دور افراتفری کا دور ہے اور شک پیدا کرنے والوں کا دور ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ملنگوں کی بڑی کثرت ہو گئی ہے۔ جس سے پوچھا جائے کہتا ہے جی میں تو علی کا ملنگ ہوں۔ ہم بھی علی کے ملنگ ہیں، لیکن ملنگ کی تعریف کیا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ ملنگ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وہ ملنگ ہونا اس کی ذات میں اور اس کی تعلیم میں ایسا گم ہو جائے کہ اس کو کچھ اور نظر نہ آئے، اس کی تعلیم پہ ایسا عمل کرتا ہو۔ اب ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلی بات جس کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے، ایک بات کو اپنے دل میں جگہ دے دیں، کوئی بندہ بھی اللہ رسول کی مخالفت کر کے کبھی بھی کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ جتنا مرضی بڑا دعویٰ کر دے کہ جی میں فلاں مقام تک پہنچ گیا ہوں، اگر اس کا ظاہر اور باطن اللہ رسول کے حکم کے خلاف چلتا ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ہر بندے کا تماشا دیکھتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو دور گزر رہا ہے، اگر اس دور کے اندر ٹک ٹاک نے اور یوٹیوب نے جتنا عروج پایا ہے اور فضول قسم کے لوگوں نے جتنا عروج پایا ہے، اور ان کو عروج دینے والے کوئی اور نہیں ہے، ہم لوگ ہیں۔ اب جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، حرام چیز اللہ رسول کے دربار سے بھی ہو کر آ جائے تو حرام رہتی ہے۔ کیا کہا جی میں نے؟ حرام چیز کعبے سے خرید لو یا مدینے سے خرید، پھر بھی کیا ہوگی جی؟ اب ایک بندہ جو ہے وہ سٹیل کے کڑے پہن کے پھرتا ہے، سٹیل کی انگوٹھیاں، چینے، کانٹے پہن کے پھرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے جی شہباز قلندر سے آیا ہے، بلے شاہ سے منگوایا ہے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مرد کے لیے صرف چاندی، اور چاندی میں بھی صرف ایک انگوٹھی حلال ہے۔ مرد کے لیے چاندی حلال ہے تو چاندی میں بھی صرف ایک انگوٹھی حلال ہے۔ چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ مرد چاندی کا بھی کوئی زیور استعمال نہیں کر سکتا۔ اب کوئی کہے جی میں نے کڑا منگوایا ہے شہباز قلندر سے، تو بھائی آپ وہ کڑا بیت اللہ سے منگوا لیں تب بھی حرام ہے، وہ آپ مدینہ المنورہ سے خرید لیں تب بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی علی کے ملنگ ہے تو ان کی نشانی یہ کہ وہ کڑے پہنتے ہیں۔ علی کے ملنگوں کی نشانی یہ نہیں ہوتی۔ سنیں مولا علی کے ملنگوں کی نشانی کیا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہے جن کی پیدائش بھی مسجد میں ہوئی ہے اور ان کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی ہے۔ مولا علی کا آنا بھی مسجد میں ہے، جانا بھی مسجد سے ہے۔ میں کہتا ہوں جن کا آنا جانا مسجد سے ہو اور ملنگ مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرے، اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں تو علی کا ملنگ ہوں، ساڑھی نماز مدینے ہوندی ہے،
اس سے بڑا کائنات کا جھوٹا بڑا ہو ہی کو نہیں سکتا۔ مولا علی جب تک مکے میں ہے مکے میں نماز پڑھی ہے، مدینے میں ہے تو مدینے میں پڑھی ہے، کوفہ چلے گئے تو کوفہ جا کے مسجد میں جماعت کروائی ہے۔ مولا علی نے تو ساری زندگی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوفے میں ہوں لیکن نماز میری مدینے میں ہوتی ہے۔ ایک بات کو آپ اپنے دلوں میں جگہ دیں، جو بندہ بھی شریعت کے خلاف ہو وہ آپ کو ہوا میں اڑ کے بھی دکھا دے تو یہ آنکھوں کا دھوکہ جادو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ ہم ذرا سی بات، بابا جی نے چہرے تے نور ہی بڑا ہے، بڑے لشکارے مار دینے بابا جی۔ یار آپ نے وہ سنڈا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ جو بھینس کا شوہر ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ اس کو دیسی گھی کی مالش کریں اور دھوپ میں کھڑا کریں، لشکارے مارتا کہ نہیں مارتا؟ انہوں نے پیر مان لئیے۔ یہ لشکارے مارنا پہچان کب سے ہوگی جی؟ ماشاءاللہ بڑے لشکارے مار دینا، یہ کیسی سوچ ہو گئی ہماری؟ یار مہربانی کریں، تھوڑی سی توجہ ہم لوگ بھی کریں۔ مولا علی کا ملنگ کون ہوگا؟ سنیں، ایک جنگ کا موقع ہے اور دوران جنگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگ گیا، اور تیر اس طرح لگا کہ وہ آپ کے پہلو میں جا کے اندر جا کے مڑ گیا اور ماس کے اندر جا کے پیوست ہو گیا۔ اب جب مولا علی کا وہ تیر کھینچتے تھے تو آپ کا اندر سے جسم کٹتا تھا، وہ جسم میں جا کے اس طرح پیوست ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے طبیبوں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ یہ تیر اتنا سخت پیوست ہو گیا کہ جب اس کو کھینچتے ہیں تو مولا علی کا جسم کٹتا ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ طبیب نے کہا کہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مولا علی کو رسیوں سے باندھو اور درخت کے ساتھ باندھ دو، میں تیر کھینچ لیتا ہوں تاکہ مولا علی حرکت نہ کریں، اور حرکت کریں گے تو جسم زیادہ کٹنے کا خدشہ ہے۔ ایسا کرو کہ مولا علی کے دونوں ہاتھ درخت سے باندھ دو تاکہ میں بآسانی تیر کو کھینچ لوں۔ اور اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر دوسری صورت یہ ہے، میں ایک دوائی تیار کرتا ہوں بے ہوشی کی، چند لمحوں کی اس سے بے ہوشی آتی ہے، اور بے ہوشی کے عالم میں جب مولا علی ہوں گے تو میں ان کا تیر نکال لوں گا تاکہ ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اب یہ دونوں علاج کے طریقے جب مولا علی کو بتائے گئے کہ حضور طبیب کہتا ہے کہ یا تو آپ کو رسی سے باندھا جائے اور آپ کا تیر کھینچا جائے، اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر بے ہوشی کی دوائی تیار کی جائے گی، چند لمحوں کی بے ہوشی ہوگی اور اس میں آپ کا تیر کھینچ لیا جائے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، نہ دوائی بنانے کی ضرورت ہے نہ باندھنے کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی اذان ہوگی، اور علی جب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں ہاتھ باندھے گا تم اس کا تیر کھینچ لینا، اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی علاج کیا گیا، آپ نے نماز کے لیے ہاتھ باندھے، آپ کا تیر کھینچا گیا، آپ نے حرکت بھی نہیں کی، سی بھی نہیں کی۔ اور علی کا ملنگ کہتا ہے میری ہوندی مدینے میں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول، مولا علی کے ملنگوں کے نام، وہ جو قوالیوں پہ دوم دوم جوم جوم جاتے ہیں، وہ جو چرس بھنگ سگریٹ پی پی کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اتنے گندے منہ سے مولا علی کا نام لیتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل محافل میلاد کا ایک خاصہ بن گیا نا کہ علی علی ہو رہا ہے اور ساری محفل ناچ رہی ہے، میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طریقے سے تم عوام کو علی علی کے نام پہ نچا رہے، صرف ایک بات کا جواب دے دو، کیا اس طریقے سے تم مولا علی کا نام ان کے سامنے لے سکتے ہو؟ اگر مولا علی جلوہ گر ہوں تو کیا ان کا نام ان کے سامنے ایسے لوگ ہیں جس میں عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اپنا یہ قول ہے کہ کسی مرد کی غیرت چیک کرنی ہو کہ بندہ کتنا غیرت مند ہے، تو اس کے گھر کی خواتین کو دیکھو، جتنی وہ پردے میں رہتی ہوں گی مرد اتنا غیرت مند ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو عرس کے اوپر قوالوں کے سامنے سب ناچ رہے ہیں، اور آج کل قوالی نائٹ کے موقع پہ جو سارے ناچ رہے ہیں اور مولا علی کے نام پہ ناچ رہے ہیں، کس منہ سے مولا علی کا سامنا کریں گے؟ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں اس کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔
کیونکہ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور آپ کو ایک آپ کی شان بتاؤں، آپ کی شان کیا ہے؟ واحد امت مصطفیٰ ہے، 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش انبیاء اور رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے کبھی کسی نبی کی امت سے براہ راست کلام نہیں کیا، وقت کے نبی کو حکم دیا کہ میرا یہ پیغام ہے، جا کے امت کو سنا دو، لیکن یہ صرف آپ اور میں ہیں جس کو اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ کی ذات دے رہی ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اے ایمان والو۔ یار جس کی گواہی خود اللہ دے دے، باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ اب مولا علی کہہ رہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں تو اس کا قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں نے رب سے باتیں کرنی ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور یہ جو منہ گندا کر کے نسوار، چرس، بنگ، سگریٹ، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے یہ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اور دمالے ڈلوا رہے ہوتے ہیں، آئے مولا علی سے پوچھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک چلتا ہوا دریا ہو، کیا ہو جی؟ ذرا آہستہ بولے کہ نظر نہ لگ جائے آپ کو۔ چلتا ہوا کیا ہو جی؟ اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، کس میں جی؟ بہتے ہوئے دریا میں ایک قطرہ کس کا گر جائے؟ مولا علی فرماتے پھر وہ دریا خشک ہو جائے۔ اب دریا کا کتنا پانی ہوتا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کہاں سے چلا کہاں تک جا رہا ہے، آگے کتنی نہریں اس سے نکل رہی ہیں، بڑا وسیع معاملہ ہے۔ کہا بہتے ہوئے دریا میں ایک قطرہ، پھر بولے جی، پھر وہ دریا کیا ہو جائے؟ پھر اس کے اوپر سبزہ اگ گئے، کیا ہو جی؟ پھر اس سبزے کو ایک بکری کھا لے، اور پھر اس بکری سے جو دودھ دویا جائے گا علی وہ دودھ بھی نہیں پیے گا۔ مولا علی نشے سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، اور یہ گندے منہ سے مولا علی کا نام لے رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ملنگ ہوتے ہیں۔ یہ ملنگ نہیں ہوتے، یہ اپنے نفس کے پجاری ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ جملہ کہا تھا کہ ہم نے دین صرف اور صرف کانوں کی لذت کا نام رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے کانوں کی لذت پوری ہونی چاہیے، ہمیں مزہ آنا چاہیے بات کا، بات کے پلے پڑی یا نہیں پڑی وہ بات کا مسئلہ ہے۔ میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں 20 سال ہو گئے سالانہ محفل کرتے ہوئے، لیکن ان کے گھر والے بھی نمازی نہیں بنے۔ کیوں بلا؟ محفل ہوئی تھی اصلاح کے لیے نہیں، کانوں کی لذت پوری کرنے کے لیے، وہ جو اندر ایک چسکا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں تم ایک بار میرے نبی کا ذکر اس نیت سے کرو کہ آقا ہم آپ کا ذکر کریں، آپ ہمارا اندر بدل دیں، آپ تڑپ کے اپنے نبی کا نام لیں، پھر دیکھیں یار حضور آپ پہ نظر کرم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہم کر رہے ہیں، درس قرآن بھی ہوتے ہیں، درس حدیث بھی ہوتے ہیں، محافل میلاد بھی ہوتی ہیں، لیکن انقلاب کیوں نہیں آتا؟ میں ربیع الاول کے مہینے میں کہا کرتا ہوں پوری دنیا کے اندر 85% لوگ عاشق رسول ہیں۔ کتنے فیصد جی؟ کہاں پہ؟ پوری دنیا میں 85% لوگ میلاد منانے والے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 85% ہی میلاد منانے والے ہیں تو دن بدن ڈکیتیاں، چوریاں، زنا، شراب، بے حیائی کیوں بڑھی؟ کیا 15% ہم پہ غالب آ گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے محافل میلاد، درس قرآن، درس حدیث کو ایک رسم بنا دیا۔ ایسا نہ کرائی تھے لوگ کی کہیں گے ہر سال ہوگی سی آگے، پتہ نہیں کیوں نہیں کرائی۔ مہربانی کریں، جب ہم نے اپنے بڑوں کا ذکر کرنا ہے تو نیت کسی کو دکھلاوے کی۔ اور مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس بکری کا دودھ دویا جائے تو علی وہ دودھ، کیونکہ اس نے سبزہ اس جگہ سے کھایا ہے جہاں پہ دریا وہ خشک ہوا تھا جس میں شراب کا ایک قطرہ گرا تھا، اور جس قوالی کے اوپر سارے بھنگ پی کے بیٹھے ہوں اور وہ ذکر علی علی کا کر رہے ہوں، اور ہمارے بولے بالے مسلمان جی میں تو صرف دیکھنے گیا تھا۔ میرے نبی کی حدیث پاک ہے، فرمایا
جس نے کسی کا مجمع بڑھانے کے لیے اس میں شرکت کی، کسی کا مجمع بڑھانے کے لیے اس میں شرکت کی، قیامت والے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ماتم دیکھنے چلے جاتے ہیں، مہربانی کرے آپ نے قرآن سارا دیکھ کے پڑھ لیا جو ماتم دیکھنے چلے گئے، دین سارا دیکھ لیا جو ماتم دیکھنے چلے جاتے ہیں آپ لوگ۔ مہربانی کریں تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا، سنبھالنے کا، تو اس سے نفع اٹھائے۔ ساری گفتگو کا نچوڑ اتنا ہے، علی کا ملنگ اس کو کہا جائے گا جو مولا علی کی تعلیم پہ عمل کرے گا۔ جو کڑے پہن کے آستانوں پہ بیٹھ جائیں، عورتوں سے پاؤں دبواتے ہوں، پھر ہم کہتے لوگوں یہ فلانا پیر بھی بے نقاب ہو گیا، 2 نمبر پیر پڑے گے۔ میں نے رمضان المبارک میں بڑی تفصیل سے اس پہ کلام کیا تھا۔ وہ منگل بدھ جمعرات ہو سکتے نے پیر، ان کو پیر کہنا پیروں کی توہین ہے۔ مہربانی کریں آپ بھی تھوڑی سی اس طرف توجہ کریں۔ 2 باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اگر ہم نے مولا علی کے ساتھ میدان محشر میں جمع ہونا ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو سچے دل کے ساتھ اسلاف کی قدر کر کے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔